الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ترجمہ: کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. ان آیات کی تفسیر جو ہے مختلف مفسروں نے مختلف کی ہے، اور جو ابن کثیر کے اندر جو اس کی تفسیر درج ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے. چنانچہ یہی ہوا، یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے. اور اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں یعنی مباہلے کے لیے نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا. ایک اور جو ہے ان آیتوں کی تفسیر ہے کہ یہودی چونکہ کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن ون، کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے مخصوص جو ہے بندے ہیں اور جنت ہمارے ہی لیے ہے، تو اگر ایسا ہے تو ان کو آرزو کرنی چاہیے کہ ان کو موت آ جائے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ان کو موت آئے گی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے تو دنیاوی پریشانیوں سے ان کو نجات مل جائے گی. لیکن اس جو ہے تفسیر کے اندر ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں پہ رکھ کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بھی تو موت کی آرزو نہیں کرتے. مسلمان جو ہے وہ آرزو یہ کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ زندگی کے اندر صحت و تندرستی کے ساتھ اچھے اعمال والی زندگی ملے، اور موت کی تمنا، موت کی دعا، موت کی آرزو جو ہے وہ مسلمان نہیں کرتا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہوئی ہو اور اعمال اچھے ہوں. تو پہلی ہی جو اس کی تفسیر ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی اور انہوں نے قبول نہیں کی، اور جو ہے کیونکہ اگر وہ قبول کرتے تو وہ سارے کے سارے مر جاتے. یہی مضمون بالکل جو ہے وہ سورہ جمعہ کے اندر آیا ہے آیت نمبر 6 کے اندر، اور وہاں پہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہ کہہ دو کہ اے یہودیوں، یہودیوں کو نام سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، ان کو جو ہے وہ یہ بات کی ہے. اچھا، ایک بات اس کے اندر جو ہے اہم کہنا چاہیے، سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ آیتیں پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آیتیں بنی اسرائیل کے لیے تھی اور جو ہے ان سے یہ بات ہوئی اور بات ختم ہو گئی. یہ آیتیں جو ہیں ان کو ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے سبق نکالنا ہے. اور اپنے لیے سبق کیا ہے اس کے اندر کہ ہمیں اپنے دل میں ٹٹولنا ہے کہ ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں اور ہم نے کتنے بد اعمال کیے ہیں اور ہم نے کیا کیا آگے بھیجا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ جو بے شک انسان جو ہے ہر نفس جانتا ہے اپنا محافظ خود ہے وہ سب سے اچھا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنی اچھائیاں بھیجی ہیں، کتنی برائیاں بھیجی ہیں. تو ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ تیاری کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کی جائیں، کیونکہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے اور کہاں ہے. تو یہ تو اچانک ہی آئے گا، لیکن ہم کم سے کم تیاری ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ وقت آ رہا ہے، ہر انسان جانتا ہے. تو اس کے لیے تیاری ہم یہ کریں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم نے نیک کام بہت سارے کیے ہوئے ہوں تاکہ ہم کو جو ہے وہ جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مل جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.